ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ میں نے تقریباً یہاں پہ نیوز کیفے میں 2000 سے زیادہ پروگرامز جو ہیں وہ ان کی میزبانی کی ہے، اور مختلف موضوعات پہ بات ہوئی ہے، جس سے میں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اور جو ہمارے پروگرام دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی معلومات میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ تو آج میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں اس پہ ہم نے بات نہیں کی ہے پہلے، اسلام اور جمہوریت، اور یہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے۔ میری نظر میں اس سبجیکٹ کو دیکھا جائے تو اس پوری دنیا میں 7.25 ارب کے قریب لوگ رہتے ہیں، اور تقریباً 200 کے قریب ممالک ہیں۔ ان سارے ممالک میں کوئی جو طرز حکومت ہے وہ یا بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے، اور یا پھر بہت سے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ پیرالل سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، جس میں بادشاہت اور جمہوریت دونوں موجود ہیں، یا بادشاہت جو ہے وہ علامت کے طور پہ ہے، یا جو جمہوریت ہے اس میں وہ علامت کے طور پہ، مگر دونوں نظام موجود ہیں۔ پاکستان میں جمہوری نظام جو ہے وہ رائج ہے، اور یہاں پہ جمہوری نظام میں یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنا نمائندہ خود جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں۔ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو دین اسلام میں اس کی کتنی ہمیں جگہ ملتی ہے جمہوریت کی؟ کیا دین اسلام جو ہے وہ جمہوری نظام کو بنانے میں رہنمائی کرتا ہے، یا اسی جمہوریت کے بیچ میں ہم ایک اسلام کی روشنی سے ایک نظام کو بہتر انداز سے چلا سکتے ہیں؟ اور جمہوریت کو اس وقت دنیا بھر میں ایک بہترین طرز حکومت وہ کہا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے، جو ایک اس حوالے سے بحث یہ ہے کہ اس میں ہر شخص کو برابری کا جو اختیار ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور ہر ایک کے پاس ایک جیسی رائے دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ اس کا ایک سب سے بڑا پلس پوائنٹ سمجھا جاتا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بحث اور بھی اس حوالے سے کی جاتی ہے، جو کہ اس کے جمہوریت کے خلاف وہ بحث ہوتی ہے، کہ اس میں آپ ایک پڑھے لکھے ایک باشعور انسان کو اور ایک ان پڑھ اور جاہل انسان کو ایک جگہ پہ ایک جیسا معیار ایک اختیار نہیں دے سکتے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک بحث چلتی ہے۔ آج ذرا اپنے پروگرام میں بات کریں گے ہم کہ اسلام جمہوریت کے حوالے سے کیا تصور پیش کرتا ہے، اور کیونکہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، وہ خواہ وہ کسی گروہ میں رہتے ہیں، کسی ملک میں رہتے ہیں، یا کسی قوم کا حصہ ہے، انہیں ایک حکمران چاہیے ہوتا ہے، ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو رہنمائی کر سکے، ان کو مشکل وقت میں اور مستقبل میں ان کو بہتر راہ پہ جو ہے ان کو چلا سکے۔ تو اس حوالے سے دین اسلام نے کس طرح ہمیں گائیڈ کیا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں معزز مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک اسلامک اسکالر جن کا تعلق ہے جامعہ ستاریہ گلشن اقبال سے، علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں، یہ ان کا تعلق ہے حوزہ علمیہ امام خمینی کراچی، جناب علامہ علی محمد رحمانی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب۔ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر ماشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ ایک اور اہم شخصیت جو ہیں وہ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ گفتگو کا حصہ رہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد طارق حسن صاحب، جو کہ صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ قاف سندھ کے، اور سابق نائب ناظم کراچی بھی رہ چکے ہیں۔ آپ سابق مشیر وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، اور سابق چیئرمین ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ خیریت سے ہیں جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سر میں صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام جمہوریت کا کیا تصور پیش کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملات کو آگے لے جانے کے لیے اور چلانے کے لیے باہمی مشاورت کا سلسلہ رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت جو سورہ شورى میں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سورت کا نام بھی سورہ شورى ہے، 25ویں پارے میں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ جو رائے ہے
یعنی حکومت کے بنانے میں اور اس کو چلانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے پابند کیا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کر کے چلیں معاملات میں. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. تو یہ جو مشورہ ہے بنیادی طور پر یہی ایک ووٹ ہے, یہی ایک شہادت ہے, اور یہی جو مشورہ ہے یہ پہلے بیعت تھی, اور یہ مشورہ جو ہے نا وہ اظہار رائے ہے, اور جمہوریت جو ہے وہ بھی یہی ہے. اصل میں جو لوگ اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں کم علمی کی وجہ سے, وہ کہتے ہیں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ایک پڑھے لکھے آدمی کو اور ایک جاہل کو ہم ایک ساتھ کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جاہل جو ہے اگر وہ غلطی کرے گا تو جرم کی اس کو وہی سزا ہے, پڑھا لکھا کرے گا تو وہی سزا, ٹھیک ہے. اور ایز اے ایک شہری, یعنی جاہل جو وہ 2 نمبر شہری نہیں ہو سکتا, شہری وہ 1 نمبر ہی رہے گا جتنا پڑھا لکھا شہری ہے. لہذا ان کو بھی دونوں کو جو ہے وہ برابر کا حق ہے, دونوں کو حقوق ایک جیسے حاصل ہیں. مگر دیکھیں ابھی علم کی بنیاد پہ کیا وہ شخص اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک بہترین حکمران کا انتخاب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. سر ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ہمارا, وقفے سے واپس آتے ہیں تو ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں اس وقت ہم اسلام اور جمہوریت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں, ایک نہایت خوبصورت موضوع, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ عبدالخالق فریدی صاحب موجود ہیں, علامہ علی محمد رحمانی صاحب موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں محمد طارق حسن صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ قاف سندھ کے صدر بھی ہیں. سر وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی عبدالخالق فریدی صاحب سے, اور انہوں نے اپنے جو خیالات ہیں اس حوالے سے وہ بیان فرمائے کہ اسلام اور جمہوریت کے حوالے سے, اور ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ایک بہترین طرز حکومت ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام ہمیں کون سا طرز حکومت جو ہے وہ مطلب فراہم کرتا ہے, اور کس طرز حکومت کے تحت ہمیں زندگی گزارنے کی اجازت جو ہے وہ دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سے برابر اسلام کے اندر 2 نمایاں ترین مسلک کہیں آپ یا فرقے چلے آ رہے ہیں. ایک اہل سنت کا فرقہ ہے اور ایک اہل تشیع کا فرقہ ہے. اہل سنت کے ہاں خلافت کا نظام رسول خدا کے بعد سب سے بہترین نظام حکومت ہے. اہل تشیع کے ہاں امامت سب سے بہترین نظام حکومت ہے. ٹھیک ہے. اس وقت موجودہ حالات میں, موجودہ دنیا میں نہ کہیں پر خلافت کا نظام قائم ہے, نہ مکمل طریقے سے کہیں پر امامت کا نظام قائم ہے. ٹھیک ہے. اور نہ اسی شکل میں جس شکل میں خلفائے راشدین قائم کرنا چاہتے تھے یا قائم کیے ہوئے تھے, یا جس شکل میں امامت مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور بعد میں امام حسن قائم کیے ہوئے تھے, اس شکل میں کہیں قائم اس وقت کیا جا سکتا ہے. ایسے میں متبادل کیا ہے آپ کے پاس؟ اسلام متبادل کے اوپر بھی توجہ دیتا ہے, اس لیے کہ انسان کو ایسے نہیں چھوڑتا. اب ایسے میں آپ دیکھیے دنیا کے اندر یا ڈکٹیٹرشپ ہے یا آپ کے پاس جمہوریت کا آپشن ہے. ڈکٹیٹرشپ کے اندر بادشاہت ہے, فوجی آمریت ہے, اور بھی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جس میں شخصی حکومت ہے, ذاتی حکومت ہے, باپ کے بعد بیٹے کو منتقل, یا باپ جو بادشاہ ہے عامر ہے جسے چاہے منتقل کر دے. اور اس کے مقابلے میں جمہوریت ہے. جمہوریت کیا ہے؟ یعنی عوام کی حکومت, عوام کے ذریعے سے عوام کے اوپر. اب آمریت کے مقابلے میں بہترین جو طرز حکومت ہے جو اسلام کے حکومت کے بہت زیادہ قریب ہے. ہم اگر یہ نہ بھی کہہ سکیں کہ مکمل طور پر اسلام اس کو ایکسپٹ کرتا ہے, تب بھی اسلام جمہوری بہت سارے اقدار کو اسلام مکمل طور پہ قبول کرتا ہے. صحیح. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ عوام مطلب سوال کرنے کا اختیار رکھتے ہیں, وہ اپنے حکمران سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہمیں جواب دیجیے کہ آپ نے کیا کیا. اب دیکھیے اسلام جو ہے عدل کو فوقیت دیتا ہے. جی ہاں. عدالت اسلام کے اندر پہلی بنیاد ہے. جمہوریت کے اندر عدالت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسلام کے اندر شخصی آزادی, مذہبی آزادی اور انسانی آزادی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے.
جمہوریت کے اندر بھی ہر شخص کو آزادی حاصل ہے، جی ہاں جی، اور ذاتی رائے دینے کی، اظہار رائے کی اسلام کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے، اور ایکسپٹ رسول خدا کرتے رہے، صحابہ کرام کرتے رہے، ائمہ اظہار بھی کرتے رہے، تو اس جمہوریت کے اندر بھی اظہار رائے کی آزادی ہے۔ انصاف جو اسلام کا سب سے اہم ترین لائحہ عمل ہے کہ پوری دنیا کے اندر انصاف کا بول بالا دیکھنا چاہتا ہے، اور جمہوریت کے اندر بھی یہی ہے۔ اور جمہوریت کے اندر آپ کے پاس آپشن ہے کہ اگر آپ کسی حاکم کو پسند نہیں کر سکتے یا آپ کے معیارات پہ پورا نہیں اترتے، تو آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ایک خاص مدت کے بعد آپ اس کو اس منصب سے اتار دیں، اس سے بہتر کا آپ انتخاب کر لیں، یہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے۔ باقی اس کے مقابلے میں جو آمریت ہے بادشاہ، اس میں کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے، بادشاہ کا حکم حرف آخر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس حوالے سے جو معینہ مدت کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور ایک چیز آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ دین اسلام جو میری جو ایک عام آدمی کی بالکل اسٹڈی ہے، اس حوالے سے دین اسلام کا مکمل طور پہ فوکس جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہے، اور جمہوری نظام جو ہے ڈیموکریسی، اس میں بھی عوام کی ہی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو اس کی سارا فوکس رہتا ہے، عدالت کا قیام ہے، جی ہاں، عدل و انصاف کا قیام اصل اسلام کا موٹو۔ بالکل۔ طارق حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، میں آپ سے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ آپ کا کیونکہ جو بیک گراؤنڈ رہا ہے وہ سیاسی رہا ہے، اور ابھی بھی آپ سیاست کے ساتھ جو ہے وہ کافی جڑے ہوئے ہیں اور خدمات اپنی سر انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جس جمہوریت کی اور جس اسلام کی روشنی میں جس جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، جو ذکر کر رہے ہیں ہمارے علماء کرام، کیا آپ کو پاکستان میں وہ ماحول اور وہ جمہوریت دیکھنے کو ملتی ہے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ، میں آپ کا انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ اس بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کر سکوں۔ نوازش۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جمہوریت اور اسلام آپ کا آج یہ موضوع ہے، اور بہت امپورٹنٹ موضوع ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن عمل ہمارا زیرو ہے۔ دنیا کی اچھی ریاستیں جو آج کامیاب ہیں، اور آج کے دن میں جو کہ دنیا اس وقت کووڈ-19 میں سفر کر رہی ہے، اور ان کی کامیابی کا راز ہی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، ہم مسلمان ہو کر ہم ان چیزوں کو نہیں اپنا سکے جو کہ اسلام نے ہمیں سکھائیں، اور انہوں نے غیر مسلم ہو کر ان چیزوں کو اپنایا جو کہ اسلام نے انہیں بتائیں، اور انہوں نے اس کو اسٹڈی کی اور ان کو اپنایا۔ جس میں کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ لیں کہ ان کے ہاں جو ان کا سسٹم ہے، انہوں نے جس غریب اور کی بات کی جاتی ہے، یا جس اس نوکری پیشہ شخص کی بات کی جاتی ہے کہ جی اس کا کیا بنے گا، جو ہم یہاں کہتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ ویلفیئر کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ آج کووڈ-19 ہونے کے باوجود لوگ 3 مہینے 4 مہینے ان کے پاس لاک ڈاؤن رہا، لیکن ان سب کو ان کے گھر پر ان کا راشن پہنچایا گیا اور ان کی سب چیزیں پہنچائی گئی۔ ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے۔ ہم زکوٰۃ تو لے لیتے ہیں، جو کہ اسلام کی ایک مین روح ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ اس لیے لی جاتی ہے کہ وہ صاحب حیثیت لوگوں سے لی جائے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو کہ صاحب ضرورت لوگ ہیں، جو کہ حقدار ہیں زکوٰۃ پہ، ان کو دی جائے۔ لیکن یہاں پر وہ کام نہیں کیا جاتا، وہ زکوٰۃ لے لی جاتی ہے، اور اپنے مرضی کے لوگوں کو کسی بھی پروگرام کے تحت، وہ چاہے کوئی بھی پروگرام ہو، وہ اس کے تحت ان کو دی جاتی ہے۔ یہاں پر یہاں غریب، ہم پاکستان میں رہتے ہوئے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ صاحب حیثیت سے زکوٰۃ دیں اور اس کے بعد اس کو آگے تقسیم کریں، اس کا حقدار ہے۔ سب سے پہلا روح۔ دوسری روح یہ آتی ہے کہ سسٹم جو ہے اس کے اندر ایک نظام ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کہیں پہ بھی کسی لیول پہ بھی ایک نظام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں امیر کے لیے الگ نظام ہے، غریب کے لیے الگ نظام ہے۔ آپ باہر کی حکومتوں کو دیکھیں، باہر کے سسٹمز کو دیکھیں جو پاکستان سے باہر جائیں، تو وہاں امیر اور غریب کے لیے ایک ہی نظام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سر، یہ جمہوریت کا یہ خاصہ ہے۔ سر، میں ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جو
پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ابھی بھی ٹیون کیا ان کو بتا دوں کہ آج ہم اسلام اور جمہوریت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں میں ان کا بھی تعارف ایک دفعہ پھر سے کروانا چاہوں گا۔ علامہ عبدالخالق فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جامعہ ستاریہ گلشن اقبال سے ان کا تعلق ہے، اور علامہ علی محمد رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو حوزہ علمیہ امام خمینی کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں محمد طارق حسن صاحب جو کہ صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف سندھ کے۔ تو طارق حسن صاحب سے بات ہو رہی تھی ہماری، میں چاہوں گا کہ ان سے بات جو ہے مکمل کی جائے جہاں پہ رابطہ ٹوٹا تھا ہمارا۔ سر، آپ بات کر رہے تھے ہمارے ہاں نظام کے حوالے سے، عدلیہ کے نظام کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، آپ وہ جو جتنے بھی جو طاقت ہے اس کی تقسیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ جو جمہوریت کی خوبصورتی ہے اس میں سب کو ایک جتنے اختیارات ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہاں پہ اس اختیارات کے حوالے سے بھی ایک بڑی عجیب سی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو امیر ہے، جو دولت مند ہے، جو اس کے پاس طاقت زیادہ ہے، اور جو غریب ہے اس کے لیے بھی انصاف کچھ اور ہے۔ کچھ اس حوالے سے بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ آپ کنٹینیو کیجئے۔ جی دیکھیں، میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا، بہت شکریہ، کہ ہمارے ہاں ہم ایز اے مسلمان ہم لوگوں نے دوہرا نظام اپنایا ہوا ہے، جہاں ہمارا دل کرتا ہے ہم صرف اسلام کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنے مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اتنا پاک نام لیتے ہیں۔ اگر ہم مدینے کی ریاست کو صرف اسٹڈی کر لیں، یہ اس ریاست کی بات کرتے ہیں جہاں پر کہا جاتا تھا، خلفائے راشدین کہتے تھے کہ ایک کتا بھی اگر دریا کے کنارے بھوکا مر جائے گا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ کے یہاں پر۔ یہاں تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ بھوکا اور دہشت گردی کا جو ہے نشانہ بن رہے ہیں، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم مزے سے ایئر کنڈیشنز میں سوتے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ لیکن اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہم صرف تھوڑی سی اسٹڈی کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک کامیاب ہیں، جو ملک آج بہت ترقی کر رہے ہیں، وہ کہ ان میں بیشتر ان کی تعداد ان ملکوں کی ہے جو کہ مسلمان نہیں ہیں، جو کہ اسلامک کنٹریز نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے پاس جو چیز اپنائی ہے وہ تقریباً اس کو کہتے ہیں کہ کاپی کی ہے اسلام کی چیزوں کو، اور ان کو لے کر آگے بڑھے۔ ان کے ہاں ایک مضبوط نظام ہے۔ جی طارق صاحب، دیکھیں میں آپ سے شارٹلی مجھے صرف یہ بتائیے کہ جس جمہوریت کی خوبصورتی کے حوالے سے، جو دین اسلام کی روشنی میں جس جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا ہمیں اس کی کوئی پرچھائی پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی پرچھائی بھی پاکستان میں دیکھنے کو ہمیں ملتی ہو، ٹھیک ہے، اور ہمیں کوئی نظر آ رہی ہو، ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر ہم کوشش کریں کیونکہ آپ نے دو بڑے لفظوں کو ساتھ جوڑا ہے، اسلام اور جمہوریت، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو ہم کوئی اتنی جلدی، اور میرے سامنے انتہائی دونوں علماء حضرات بیٹھے ہیں، وہ انتہائی قابل احترام ہیں ہمارے، اور وہ مجھ سے بہت زیادہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کیونکہ سیکنڈ پارٹ پہ میں زیادہ توجہ دوں گا، اگر ہم جمہوریت کو اسلام کی روح سے چلا لیں تو اس سے خوبصورت اور اس سے اچھی چیز کوئی نہیں اس دنیا میں، نہ قانون بنا ہے نہ بن سکتا ہے، اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ جس طرح کہ آج پوری دنیا نے ایک کوزے میں بند کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بتائی ہوئی چیز کو کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج موجود ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اس کی ریسرچ کر لی جائے تو وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر طرز عمل کو اپنے ساتھ کر کے بتا دیا تو اس سے اچھی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم اس کو اسٹڈی کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ہم دنیا کی ایک بہترین طرز حکومت میں جا سکتے ہیں، جہاں ایک غریب کا، ایک امیر کا، ایک جو غریب اور ہر طرح کی شخص کا خیال رکھا جائے۔ جی سر آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا، ابھی گفتگو میں چاہوں گا مزید آپ سے بھی بات کی جائے۔ اچھا علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، جس طرح ابھی طارق حسن صاحب نے ذکر کیا، ریاست مدینہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ شاید لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے کیا جاتا ہے، یا پھر وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہوگا، اس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں، مگر اگر دین اسلام کی روشنی سے دیکھا جائے تو جس حکمران کے انتخاب کے حوالے سے اگر رہنمائی فرمائی جاتی ہے دین اسلام میں، تو اس کا علم، اس کا شعور، اس کی حکمرانی کی قابلیت اور اس کا تقوی، یہ ایک بڑا ایک میجر آپ کو جو ہے نا رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے۔ تو
کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسے حالات ہیں اور جس جمہوریت کو ہم اسلام کی روشنی میں ایک بہترین طرز حکومت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اس میں آپ کو یہاں پہ کوئی اس طرح کی مثال ملتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے ملک میں باشعور لوگ موجود ہیں جو یہ اکھاڑ پہ چھاڑ ہے جمہوریت میں، اور جمہوریت کے نام پہ یہ جو لباس امریت کا پہنا جاتا ہے علاقائی طور پر، صوبائی طور پر، مرکزی طور پر، فیڈرل طور پہ، تو اس میں لوگوں کی خرابی ہے، نظام کی خرابی نہیں ہے اور جمہوریت کی خرابی بھی نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ریاست مدینہ کا ذکر کیا اور اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ جمہوریت میں عوام کی فلاح بہبود پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر آپ سے یعنی کتنے واقعات موجود ہیں کہ ایک یہودی لڑکی جو سبزی بیچ رہی تھی مدینہ میں، تو اس کے ہم مذہب یہودی گنڈے نے چھیڑا، تو اس نے مدینے میں آواز لگائی، واہ محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہر میں یعنی ریاست مدینہ میں میرے ساتھ یہ سلوک۔ تو حدیث پاک میں یہ آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے نکلے، اور جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو کملی تھی، جو چادر تھی، مزمل اور مدثر جسے کہا جاتا ہے قرآن میں، وہ بھی کندھے سے گر پڑی، اور وہ جو چادر قدس وہ آپ نے اس خاتون کے دوشیزہ کے سر پہ اڑائی اور کہا آج کے بعد اس شہر میں کوئی بھی کسی غریب کو نہ چھیڑے، شہر کی ہر بیٹی کوئی بھی مذہب رکھتی ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ یعنی آپ نے حوصلہ افزائی کی کمزور آدمی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ ابو جہل نے میرا کچھ دینا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، جا کے اس کا دروازہ پیٹا کہ بھائی یہ جو آدمی ہے آپ نے اسے کچھ دینا ہے، اس نے اقرار کیا، کہا اس کو دے دو۔ اور کتنی مثالیں موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مایوس ہونا چاہیے، یہ جو مداخلت ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں آپ کو ایک خاص کہ نقطہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جمہوریت میں یہاں جو خرابی کیوں ہے، خرابی یہ ہے کہ 1857 میں انگریز نے جو وہاں کے اصل لوگ تھے بر صغیر کے مسلمز، ان کی جو جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں، وہ اپنا قبضہ کر لی، اور قبضہ کرنے کے بعد جو مخبر تھے ان کو وہ جائیدادیں تقسیم کر دیں، اور یہ جب سے اب تک گڑبڑ چلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نظریہ بھی ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ جائیدادیں 200 سال پہلے یا 150 سال پہلے جو دی گئی ہیں اگر یہ واپس لے لی جائیں تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں تو ایسے کون واپس کرے گا؟ اور ویسے کیوں لی جائیں ان سے واپس؟ آپ دیکھیں نا، مطلب کسی کی ملکیت میں ایک چیز ہے، وہ چاہے جیسی بھی آئی ہے، یہ ایک بڑی نان پریکٹیکل سی چیز میرا خیال۔ اصل مالک ہیں، جو اصل مالک جن سے لی گئی تھیں، تو ان کے بھی تو خاندان آج موجود ہے نا۔ مطلب آج سے 150 سال پہلے جو ہے نا وہ سارے ریکارڈ نکالے جائیں اور جو اصل مالک یہ ہیں ان کو دیجیے۔ اوکے، یہ عبدالخالق صاحب نے یہ ویسے دی ہے۔ ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو علامہ علی محمد رحمانی صاحب سے ہم بات کریں گے اسی حوالے سے کہ جس لیڈر کا تصور، لیڈر کے انتخاب کا تصور دین اسلام فراہم کرتا ہے، کیا ہمیں وہ موجودہ دور میں نظر آتا ہے، اور کن تھوڑی سی چیزوں کی ترتیب کو اگر بدلا جائے تو ہم واقعی اس روح تک پہنچ سکتے ہیں، اس طرز حکومت کی جو دین اسلام ہمیں دیتا ہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں، اور آج ہم نیوز کیفے میں بات کر رہے ہیں جمہوریت اور اسلام کے حوالے سے۔ وقفے سے پہلے ہم علامہ عبدالخالق فریدی صاحب سے بات کر رہے تھے، ابھی علامہ علی محمد رحمانی صاحب سے بات کریں گے۔ سر وہی سوال جو وقفے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ دین اسلام کی روشنی میں جو حکمران ہے، جو ہمارا جس ایسا رہنما، ایک لیڈر جس کا انتخاب کرنے کے حوالے سے جو ایک طرز ہے پورا، اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں، تو اس کی کیا ایبلٹی ہونی چاہیے؟ کیا وہ واقعی متقی اور بڑا پرہیزگار ایک
قابل آدمی، شعور رکھنے والا، ایک علمی شخصیت ہونا ان کا لازمی ہے، یا کسی بھی ایک شخص کو سارے لوگ مل کے جو ہے نا چن سکتے ہیں کہ یہ لو جی یہ آج کے بعد آپ کا لیڈر ہے؟ دیکھیے، پہلی بھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ نظام چلانے والے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ نظام جو رسول خدا کے دور کا تھا وہ بعینی ہی اسی شکل میں، تو اس وقت اس کی بحالی تقریباً 100% یعنی ممکن نہیں ہے. اس سے قریب نظام آپ بحال کر سکتے ہیں، جسے خلفائے راشدین یا امامت کا جو نظام دو اسی میں آ گئے. اور حاکم کے حوالے سے بھی وہی بات ہے، اصل جو حاکم ہے اسے رسول خدا جیسا ہونا چاہیے. اب اس میں بھی دو سیکٹ آ گئے آپ کے اہل سنت حضرات کے نزدیک، خلفائے راشدین ان جیسے نہ صحیح تو کم سے کم رسول خدا کے حکمرانی کے قریب حکومت کرنے والے، اور اہل تشیع کے نزدیک ائمہ 12 ائمہ رسول خدا کے ان کے وارث ہونے کی حیثیت سے رسول خدا جیسے حکومت کرنے والے. اب اس وقت چونکہ خلفائے راشدین بھی موجود نہیں ہیں اور ائمہ بھی موجود نہیں، تو اسلام نے حکمرانی کے جو اصول ائمہ اطہار کے اندر رکھے یا رسول خدا کے اندر موجود تھے، کم سے کم ان اصولوں پر، ان خصوصیات پر اترنے والے کو حاکم ہونا چاہیے. حکومت رسول مولا کائنات سے منسوب ایک جملہ ہے کہ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. حکومت کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی. بالکل صحیح ہے. اس وقت سارا مسئلہ ظلم کا ہے، ناانصافی کا ہے، عدل نہ ہونے کا ہے. صحیح. حاکم کو سب سے پہلے عادل ہونا چاہیے. اگر عادل نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر عادل نہ ہو تو کسی صورت میں بھی ایک منصفانہ حکومت وہ کر ہی نہیں سکتا. صحیح ہے سر. مجھے اس میں اقربا پروری ہوگی، اپنے رشتہ داروں کو نوازا جائے گا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رشتہ دار وہاں لگا ہوا ہے، کزن وہاں لگا ہوا ہے، چچا کا بیٹا ادھر لگا ہوا ہے، ماموں کا بیٹا وہاں لگا ہوا ہے. تو کیونکہ جب عادل نہیں ہے حاکم تو وہ تو پھر حکومت برائے نام حکومت اس کی چلے گی. اس کے بعد جو ملک کا اس وقت ہمارا حال ہے وہ نظام عدل نہ ہونے کی وجہ سے، حاکم کے عدل نہ ہونے کی وجہ سے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جو ہماری جس طرز حکومت میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں اور جس پہ جو رائج بھی ہے ہمارے ہاں جمہوریت کا نظام، اس میں ایسی وہ کون سی چھوٹی چھوٹی آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلیاں ہیں کہ ان پہ ضرور کام ہو تو پھر ہم اس جمہوریت کی روح تک پہنچ سکتے ہیں جو دین اسلام ہمیں دیتا ہے؟ ہمارا جو آئین ہے، اس آئین کے اندر بنانے میں علماء کا بھی کردار ہے. تمام مسالک کے علماء ہیں، انٹلیکچوئل سارے بیٹھے ہیں، سارے دانشور بیٹھے ہیں، جتنے بھی پڑھے لکھے دماغ ہیں ان سب نے مل کے بنایا ہے. صحیح. اور متفقہ طور پہ بنایا. سارا مسئلہ ہمارے سسٹم کا اس وقت نہیں ہے، سسٹم پر عمل نہ ہونے کا ہے. اگر آپ 61-62 آپ آئین کے اندر امیر اور صادق کا، اب آپ دیکھیے جو آدمی آتا ہے کیا واقعاً امیر اور صادق ہے وہ؟ اور جو لوگ امیر اور صادق کا سرٹیفکیٹ ان کو جاری کرتے ہیں، کیا وہ واقعاً حقیقی معنوں میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جن کو یہ لوگ صادق اور امین ڈکلیئر کر رہے ہیں کیا یہ صادق اور امین ہیں؟ اگر 100% ہمارے ہی نظام کے اوپر عمل ہو جائے، پاکستان رشک جنت بن جائے گا. پروردگار نے ساری نعمتیں پاکستان کو دے رکھی ہیں، یہاں کسی شے کی کمی نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، معتدل طبقہ بھی ہے، شعراء بھی ہیں، اچھے لوگوں کی اکثریت ہے پاکستان کے اندر. بات ساری یہ ہے کہ اکثریت اچھے لوگوں کے ہونے کے باوجود اقلیت اپنے ظلم ناانصافی کی بنیاد پہ اکثریت پہ حکومت کرتی. بالکل ایسا ہی ہے. طارق صاحب آپ سے بھی میں ایک شارٹلی ایک رائے لینا چاہوں گا. اس مشکل صورتحال میں جو کووڈ-19 کے حوالے سے سیاسی شخصیات اور مذہبی شخصیات یہ مل کے کس طرح عوام کے لیے ایک بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور ہمارا یہی جھگڑا ہے کہ کووڈ-19 کی اس ایپیڈیمک کے آنے کے بعد ہماری صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومت ایک پیج پر نہیں بیٹھی، ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھی، اسی طرح ہماری کچھ مذہبی قوتیں اور ہماری صوبائی حکومتیں یا مرکزی حکومتیں ایک پیج پر نہیں بیٹھی، جس کی وجہ سے آج ہماری عوام کو بہت برے کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت کووڈ-19 کی جو پوزیشن ہے وہ انتہائی خراب ہے. اور آگے اب جو کل تک ہمارے لوگ کہتے رہے کہ جی اس وقت پیک نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، آج وہ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ بھائی ابھی بہت برے حالات ہیں اور مزید ہمیں بہت برے حالات دیکھنے
को मिलेंगे जुलाई में, और जुलाई में के मिड में और जुलाई के एंड में। जी हाँ। मैं समझता हूं कि हमारी मजहबी शख्सियात को तमाम जो बाशऊर सियासी लोग हैं, बाशऊर मजहबी शख्सियात हैं जो कि चीजों को समझते हैं, उनको बैठना चाहिए, इस एपिडेमिक की चीजों को समझना चाहिए कि भाई ये वबा की बीमारी है, ये कोई वो चीज नहीं है जो एक्सीडेंट्स के साथ होती है। ये तो वबा है, एक शख्स से दूसरे शख्स को लगती है। उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल साफ साफ हदीसें मौजूद हैं कि कहीं किसी शहर में, किसी मुल्क में अगर वबा आ जाती है तो ना जो वहां है वो वहां से बाहर ना निकले और बाहर वाले लोग वहां ना जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मकसद है कि लॉकडाउन, मैं समझता हूँ अगर आप पढ़ें, चाहे उसको सॉफ्ट लॉकडाउन का नाम दें, चाहे उसको आप जैसे मर्जी लॉकडाउन का नाम दें, मैंने पहले कहा स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दें, मैंने पहले कहा कि हम सिर्फ हुज़ूर सरकार दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद चीजों को ले लें तो हम एक बेहतरीन इस्लाम की रूह से एक बेहतरीन जमहूरी सिस्टम बना सकते हैं। और अगर हम रियासत मदीना की बात करते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि हम 100% रियासत मदीना की तरफ चले जाएं, हम 20% भी रियासत मदीना की बात कर लें और 20% भी उस पर अमल कर लें तो मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क एक बेहतरीन जमहूरी और इंसाफ करने वाला मुल्क बन सकता है। मैं इससे पहले उलमा हज़रात की बात को सुन रहा था, मैं समझता हूं कि जो सबसे पहले हमारा अदालती निज़ाम है, जहां हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, लोग मुंतखब होकर जाते हैं ऐवानों तक, और फिर उसके बाद जब कोई भी शख्स जो बाशऊर शख्स है एक गलत आदमी को कभी भी मुंतखब करके नहीं भेजेगा, वो एक अच्छे और पढ़े लिखे आदमी को भेजेगा। वो जब वहां जाता वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं जमहूरियत और इस्लाम से मुतल्लिक़, और मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी जो मौजूद हैं। अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा अली मोहम्मद रहमानी साहब, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मोहम्मद तारिक हसन साहब। अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब, आप एक इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन से, ठीक है, और आपके अक्सर जो प्रोग्राम्स हैं और आप जमहूरियत के हवाले से आगाही के बारे में आप काफ़ी सारे सेमिनार्स और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो आप करवाते रहते हैं, इनको आप किस निगाह से देखते हैं और इनका मकसद आप क्या समझते हैं कि ये जो सारी कोशिशें हैं इसके पीछे क्या वजह क्या है और क्या आप देखना चाहते हैं आवाम में? असल में जो पीस एंड एजुकेशन या इदारा अमन व तालीम है, ये तकरीबन 11 बरस से काम कर रहा है। 2009 से इसने काम शुरू किया था। जमहूरियत के फ़रोग़ के अलावा जो हमारे मुल्क में या दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, बैनुल मज़ाहिब अम्मांगी कि तमाम मज़ाहिब की सरकर्दा जो शख्सियात हैं, जो ज़िम्मेदार शख्सियात हैं, जो पब्लिक में जाने वाली शख्सियात हैं, उनको जमा करके हम ज़हन बनाया जाए कि जो हमारे मामलात मुश्तरका हैं उसमें मुश्तरका सोच हो, और कोई भी इख्तिलाफी जो मसला है एक दूसरे पे थोपने की बजाय डायलॉग के ज़रिए, मकालमे के ज़रिए हम इसको हल करें। इसी तरह जो बैनुल मसालिक अम्मांगी या इंट्राफेथ जिसको हम कहते हैं, उसके लिए भी इसकी कोशिशें हैं। और पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में जमहूरियत के लिए भी इदारा अमन व तालीम की बहुत सारी कोशिशें हैं, इसलिए कि इस वक्त दुनिया में जो निज़ाम राइज हैं, जैसे आपने भी आगाज़ में जिक्र किया था, या अमरीयत है या जमहूरियत है। अब जमहूरियत जो है निस्बतन अमरीयत से बहुत बेहतर निज़ाम है। सबसे बड़ी उसमें खूबी ये है कि इजहार राय की आज़ादी है। जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं तो एक खातून, आपने ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि भाई ये जो माशरती निज़ाम, ख़ानदानी निज़ाम है, इसको मजबूत करने के लिए आप हक महर जो है ये कम से कम रखें। तो एक खातून खड़े होकर सवाल करती है कि भाई अल्लाह ताला तो हमें ख़जाना देना चाहता है, आप क्यों उसमें रुकावट है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे रेफरेंस पूछा, उसने कुरान की आयत पढ़ी, व आतईतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुदू मिन्हु शैया। किंतार जो है वो अरबी में खजाने को कहते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन न सिर्फ रुजू किया बल्कि कहा मैं हैरान हूँ कि मुझसे ये खातून जो है वो कुरान के इल्म में आगे बढ़ गई और मैं उससे पीछे रह गया। एक और बिल्कुल मुख्तसर सी मिसाल दूंगा कि आप खुतबा दे रहे हैं और एक आपने कुर्ता पहना हुआ है। जी हाँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कद काठ था वो बहुत ऊंचा था। तो एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा ये बताएं कि ये कुर्ता आपने कहां से लिया है?
کیونکہ جو چادر ملی ہے اس جو میں تو کرتا آپ کے بنتا ہی حصے نہیں میں چادر تھی، یعنی مال غنیمت میں ہر جو مجاہد تھا اس کے حصے میں ایک چادر آئی تھی، اور ایک چادر سے اتنا بڑا کرتا نہیں بن سکتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مجلس میں ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، کہا عبداللہ آپ اٹھ کر جواب دو. انہوں نے کہا کہ میرے باپ کا جو کرتا تھا اس میں 14 پیون لگے ہوئے تھے، پیون کی جگہ ہی باقی نہیں تھی، تو میں نے اپنی چادر ان کو گفٹ کی اور 2 چادریں ملا کر انہوں نے کرتا بنایا. تو یہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے، جو سوال ہے، سوال کرنے کی جو احتساب ہے، ہاں. یہ بہترین اس وقت جو احتساب کا نظام ہے وہ جمہوریت. بالکل صحیح ہوگا سر. ہمارا پروگرام جو اپنے بڑے اختتامی لمحات میں ہے، تو میں علامہ صاحب آپ سے، علامہ علی محمد رحمانی صاحب آپ سے ایک سوال کروں گا اور اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. عدلیہ کو بہتر کردار ادا کرنا ہوگا اور مختلف طبقات کے جتنے بھی رہنما ہیں ان سب کو اتفاق کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات ادا کرنے ہوں گے. ابھی تک ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. دین اسلام کی روشنی میں عوام کو، مجھے دیکھنے والے اور جتنے بھی لوگ جو عوام ہیں، عام عوام ہیں، ان کو کس طرح اپنی زندگی جو ہے گزارنی ہوگی، ان کو اپنی زندگی کی ترتیب جو ہے وہ کیا کرنی ہے، ذرا اس بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں اور پھر ہم پروگرام کا اختتام کریں. دیکھیے، پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جس سے میں بھی وابستہ رہا ہوں اور اب بھی وابستہ ہوں، ان کے بہت سارے پروگراموں میں نے شرکت کی ہے الحمدللہ. تو اس ادارے کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ مشترکات کو فروغ دیا جائے. جتنے بھی مشترکات ہیں، مختلفات تو بہت سارے ہیں، بہت سارے اختلافی چیزیں ہیں. اچھا، نفرت کے لیے تو بہت سارے ہمارے پاس بہانے ہیں، محبت کے بہانے بہت کم ہوتے ہیں. تو محبت کے بہانوں کو فروغ دیا جائے. مشترکات ہیں، بہت سارے مشترکات ہیں. اب آپ اسلامی مسالک کو آپ دیکھیں تو کم سے کم 4-5 کتنے مسالک ہوں گے، لیکن خدا ایک، رسول ایک، اچھا قرآن ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک. مشترکات کتنے ہیں؟ 97% مشترکات ہیں. ان مشترکات میں ہم کیوں نہ ایک موقع اپنائیں. اگر مشترکات میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر ہمارے پاس مختلف چیزیں جن میں ہمارے کچھ اختلافات ہیں، جزوی اختلافات، وہ بہت چیزیں بہت کم رہ جائیں گی، پیچھے رہ جائیں گی. جب پیچھے رہ جائیں گی تو محبتوں کو فروغ ہوگا. جب محبتوں کو فروغ ہوگا تو امن و آشتی میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ ملک پھر ملک نہیں رہے گا بلکہ رشک جنت بن جائے گا. سبحان اللہ. میں آپ مہمانوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بڑی خوبصورت گفتگو رہی اور بہت سے اہم نقطوں پہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. محمد طارق حسن صاحب، آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے وقت نکالا. دوستو، فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو اجازت دیں. یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی جو قیمتی رائے ہے وہ ہمارے فیس بک پیج پہ www.facebook.com/newscafe پہ ضرور دیجیے گا. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.